very warm welcome to this show. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को यकीनन बहुत सारे चैलेंजेस का सामना हुआ जब से वो इक़्तिदार में आए हैं। एक के बाद एक बड़ा चैलेंज, यहाँ तक कि कोरोना जो कि एक वबाई एक आलमी वबा है, उससे भी उनको टैकल करना पड़ रहा है। अब जो सबसे बड़ा मसला नजर आ रहा है इस वक्त हुकूमत के सामने, वो उनके वो नारे हैं, वो उनके वो दावे हैं जो पीटीआई इलेक्शन कैंपेन के दिनों में करती थी, और वो थी एक अकाउंटेबिलिटी, क्रिस्टल क्लियर अकाउंटेबिलिटी, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी। कोई अमीर गरीब नहीं है, हर कोई बराबर है। ये वो सुनहरे ख्वाब हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कई सालों तक लोगों को दिखाए हैं। कोई एक नहीं दो पाकिस्तान, जो स्कूल में मेरा बच्चा जाएगा उस स्कूल में आपका बच्चा जाएगा, जिस हॉस्पिटल में मैं इलाज कराऊंगा उस हॉस्पिटल में आप इलाज कराएंगे। इस कदर खूबसूरत नारे, इस कदर खूबसूरत दावे कि हर एक को लगने लगा कि एक नया पाकिस्तान बन जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। कोई करप्शन नहीं कर सकेगा, ये आपके बाप का पैसा नहीं है कि आप इसको लूट लें, ये आपके बाप की जागीर नहीं है ये मुल्क कि आप इसको लूट लें। करप्ट 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 करप्ट, हर कोई करप्ट, और जो करप्ट है उसके खिलाफ एक्शन होगा। ये वो तमाम नारे थे जो हम कई सालों से सुन रहे थे, और इन नारों के साथ साथ जैसे इनकी आवाज ऊंची होती गई, अवाम की होप्स ऊपर 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 होती गई। सो इस होप का सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट अब शुगर की जो रिपोर्ट है उसकी सूरत में है। लग रहा है इक़्तिदार का सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने है। करप्शन के खात्मे के नारे के ऊपर किस हद तक अमल होगा। चीनी की जो रिपोर्ट है उसमें एक ऐसे माफिया का नेक्सस अनवेल हुआ है कि तमाम लोग ही हैरान हैं। बहुत सारे पर्दानशीनों के नाम आए हैं, बहुत सारी बातें जो कि पहले दबे दबे लफ्जों में पता थी अब खुलकर पता चल गई हैं। तो फिर एक्सपेक्टेशन क्यों नहीं होगी कि इस पर एक्शन होगा या नहीं होगा। खुद हुकूमती जमात के कई अहम अरकान के नाम भी अनवेल हो चुके हैं। सो देयर इज अ ह्यूज प्रेशर ऑन पीटीआई's गवर्नमेंट। एक नजर डालते हैं रिपोर्ट के मुताबिक शुगर मिल्स मालिकान किसानों को इमदादी कीमत से कम कीमत देते हैं। किसानों को गन्ने के वजन में 15% से ज्यादा कटौती की जाती है। कम कीमत पर किसानों से गन्ना खरीदा जाता है और उसकी लागत ज्यादा दिखाई जाती है। शुगर मिलें 15 से 30% तक मिकदार कम करके किसानों को नुकसान पहुंचाती नहीं है। प्रोड्यूसर साहब जरा स्लाइड भी चलाएं, आपको स्लाइड अभी तक नहीं चल रही है। नुकसान पहुंचाती है, जबकि चीनों की कीमतों में 33% इजाफा हुआ है। कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक अकाउंटिंग की मद में फ्रॉड हुआ है और गन्ने की खरीदारी में अंडर रिपोर्टिंग की जा रही है। किसानों के साथ मिल मालिकान अनऑफिशियल बैंकिंग भी करते रहे हैं। शहबाज शरीफ फैमिली की कंपनी में डबल रिपोर्टिंग साबित हुई। शहबाज शरीफ की मिलों ने 1.3 अरब रुपए इजाफी कमाए। आरवाई के ग्रुप ने भी चीनी बुहरान से फायदा उठाया। मोनसलाई के इस ग्रुप में 34% शेयर्स हैं। सिंध हुकूमत ने ओमनी ग्रुप को 9 अरब 30 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के दौर में ये सब्सिडी दी गई। सबसे दिलचस्प जिक्र वजीर आला पंजाब का है। रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी कमीशन के सवालों के जवाब देने में नाकाम रहे हैं। कमीशन के सामने पेश होने पर इब्तिदा में तो उस्मान बुज़दार ने कहा कि उन्हें याद ही नहीं कि उन्होंने ये सब्सिडी कब दी थी। जब उन्हें इन्हें इजलास दिखाए गए तो उन्हें यकीन आया कि कमीशन ने चीनी स्कैंडल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ फौजदारी मुकदमात कायम करने और अवाम से लूटी गई रकम रिकवर करने की सिफारिश की है। रिपोर्ट पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन ने चीनी बुहरान पर तश्कील दिए गए तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट को झूठ का पलंदा करार दिया है। दैट अगेन साउंड्स वेरी फेमिलियर। अपनी ट्वीट में उन्होंने कहा है कि पूरा टैक्स अदा करता हूं और खुद पर लगे तमाम इल्जामात का जवाब देकर खुद को सच्चा साबित करूंगा। मैं अपने तमाम तर टैक्सेस ईमानदारी से अदा करता हूं। मुझ पर कारोबार के लिए 2 तरह के खाते बनाने का इल्जाम सरासर झूठ पर मबनी है। तहकीकाती कमीशन की जो रिपोर्ट है मुस्लिम लीग काफ के मरकजी रहनुमा चौधरी मोनसलाही ने भी ट्वीट पे रद्द-ए-अमल जाहिर किया। अगेन PMLQ इज एन इम्पोर्टेंट एलाय फॉर द गवर्नमेंट। सो एग्जाम उनका यकीनन बड़ा है। पहले भी इस बात की वजाहत कर चुका हूं कि मेरा किसी शुगर मिल की इंतजामिया या बोर्ड से कोई ताल्लुक नहीं है। सट्टे और चीनी की कीमतों पर हुकूमती कंट्रोल से मुतालिक कमीशन की सिफारिशात की पुरजोर हिमायत करता हूँ। सो सियासी मसलहत कहाँ पर शुरू होगी और जो नारे हैं वो क्या कहीं पर जाकर ख़त्म हो जाएंगे। शौकत बसर साहब, कितना इम्पोर्टेंट है इस रिपोर्ट के ऊपर अमल होना और अमल कब तक होगा? फरीहा, बिल्कुल अब नहीं तो कभी नहीं। मेरा ख्याल कहता है कि जिस अंदाज में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस चैलेंज को लिया है
اور ماضی میں آپ دیکھ لیں کہ جتنا یہاں پر لوٹ مار اور کرپشن کا بازار گرم تھا، اور جو جتنا طاقتور تھا، جتنا بااثر تھا، اتنا ہی وہ قانون سے بالا تر تھا، بلکہ طاقتور لوگوں نے اور پیسے والے لوگوں نے اور لوٹ مار کرنے والے میں عرض کرتا ہوں نہیں بہت چینج ہوا ہے فریحہ، تو ایسے ہی ہے، ابھی کچھ چینج آیا تو بتائیں۔ نہیں فریحہ، میں آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں، ذرا مجھے 1 منٹ دے دیں۔ ماضی میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر اداروں کو گھر کی لونڈی بنا لیا گیا تھا اور کٹا پاؤ مٹی پاؤ کبھی آپ، میں کہتا ہوں فرق کیا ہے۔ ہمارے دور کے اندر دی گئی 2 ارب کی سبسڈی، ماضی میں سبسڈی کتنی دی گئی؟ 27 ارب کی۔ جب یہ 2 ارب کی سبسڈی دی گئی تو کس نے نوٹس لیا؟ پرائم منسٹر آف پاکستان نے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پر کیا ہوا ہے اس کی مکمل مجھے تحقیق چاہیے، رپورٹ چاہیے، تاکہ حقائق قوم کے سامنے آئے۔ مجھے فریحہ مجھے ایک بات بتائیے، آپ بتائیے آج سے پہلے جب تک یہ رپورٹ نہیں آئی تھی، اس میں سارے حقائق جو سامنے ہیں، کیا کسی کو پتا تھا کس طرح غریب عوام کو لوٹا جا رہا ہے؟ ان کو چھوڑ دیں، ہم سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ایک تاثر یہ کیوں ہے کہ صرف ایکشن جہانگیر ترین کے خلاف ہوگا اور کسی کے خلاف نہیں ہوگا؟ پہلے میری ایک بات گزارش سن لیں، میرا پہلے یہ کہا جاتا تھا، پھر عثمان بزدار بھی شامل ہیں، پھر دیگر لوگ بھی شامل ہیں۔ سن لیں، پہلے یہ کہا جاتا تھا کچھ نہیں ہوگا، کوئی کمیٹی ہے یہ صرف مٹی ڈالنے کے لیے بنائی گئی ہے، کوئی اس کی رپورٹ نہیں آئے گی، پھر کہا پبلک نہیں کیا جائے گا، پھر کہا جائے ایکشن نہیں ہوگا۔ تو ریسٹ شیور فریحہ کہ جتنے لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی، اور اب نہیں ہوگی تو یہ ہماری حکومت کی بہت بڑی ناکامی ہوگی۔ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں۔ اور جہاں تک آپ نے نام لیے، دیکھیں میرا تعلق بھی جنوبی پنجاب سے ہے، جو جے ڈی ڈبلیو ہے جہانگیر ترین صاحب کی، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، میں بھی چھوٹا موٹا کسان ہوں، ان کی مل 180 روپے گنا خریدتی رہی کسانوں سے، باقی ملیں تو کوئی 140 دے رہی تھی، 150 دے رہی تھی، کوئی کچھ کر رہے تھے۔ ایک چیز آپ اور ذہن میں رکھیں، جو آپ نے نام لیے ہیں، خواہ وہ سردار عثمان بزدار صاحب ہیں، خواہ وہ کو منسٹرز ہیں، میں تو بلکہ یہاں تک بھی یہ کہوں گا کہ پرائم منسٹر عمران خان کے لیے مشکلات کریٹ نہیں کرنی چاہیے لوگوں کو، ان لوگوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے۔ یہ سب باتیں چھوڑ دیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جہانگیر ترین صاحب کا بھی ایک سٹینڈرڈ ریٹ باقیوں کی نسبت ہائی ہے، وی نو دیٹ، لیکن اس وقت تو اس رپورٹ پر آ جائیں، آپ 10,000 اچھے کام کرتے ہوں گے، مگر جس چیز پہ بات ہوتی ہے آپ نے جواب دے اس کے ہونا ہے۔ یہاں تو منافع خوری کی بات ہو رہی ہے، ناجائز منافع خوری کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی یہ چھوڑ دیں کہ آپ نے کیا ریٹ رکھا، کیا نہیں رکھا۔ بزدار صاحب کو یاد ہی نہیں کہ انہوں نے کیا بات کی۔ سنیں منافع خوری ہو، سبسڈی ہو، ایکسپورٹ ہو، یہ تمام چیزیں وہ لوگ بالکل احتساب کے دائرے میں آئیں گے، they must put to the task۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس نے بھی یہ I'm سجیشن glad دی، you said that. شوکت بسرا, I hope you remember this also. Let me come to شاہد عتیق صاحب. شاہد عتیق صاحب تمام باتیں ایک طرف چھوڑ دیں, لیکن isn't this alarming کہ چیف منسٹر, sitting chief minister of your largest province کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کب سبسڈی دی تھی. How is that possible? یہ وہی آدمی بات کرے گا نا جی جو جھوٹ کو سچ بنوانا چاہتا ہے. اب تو زمانہ وہ آ گیا ایک نئی پارٹی کے آنے کے بعد بھی کہ ہم جو جھوٹ بول رہے ہیں اس کو سچ سمجھو. اور جہانگیر ترین صاحب کے سارے بہانے تراشنے والی باتیں دیکھ لیں کہ جی میں تو کسی بات کو نہیں مانتا اور میرے لیے یہ بڑا المناک ہے جو انکوائری ہے. آپ کے خلاف انکوائری ہے لہٰذا وہ المناک ہے. اپوزیشن کے خلاف ہو تو بہت خوش ہیں آپ اس میں. یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ وہی محال ہے, یہ وہی طریقہ ہے جو پہلے حکومتوں نے. اب ہم کمپیریزن شروع کر دیا کہ پی 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 نے یہ کیا, پی ایم ایل این نے یہ کیا, پہلے وہ دونوں آپس میں کرتے تھے, اب ایک تیسری پارٹی بھی مل گئی. یہ کیا بات ہے؟ مت کہیں کہ ہم نے یہ تبدیلی کر دی اور ہم نیا پاکستان میں ایسے ہوگا اور اب ہم ان کو پکڑ لیں گے. پہلے یہ بڑا کہا جا رہا تھا کہ جناب ہم انکوائری سامنے لے آئیں, یہ بہت بڑا ایک کارنامہ تھا. اب انکوائری تو سامنے لے آئے, اب جو اس کی انکوائری کی فائنڈنگز ہیں اب اس پہ عمل بھی تو کر کے دکھائیں نا. اصل تو آؤٹ پٹ وہ ہوگی, اس پہ عمل درآمد کرنا جو ہے وہ آؤٹ پٹ ہے. شاہد عتیق صاحب, ڈو یو آلسو ایگری کہ ایک تاثر ہے کہ یہ صرف جہانگیر ترین صاحب کے خلاف شاید ہو جائے ایکشن اور کسی کے خلاف نہیں ہوگا, کیونکہ آپ نے بھی رپورٹ پڑھی ہے. دیکھیں جی, It's not just about جہانگیر ترین. بالکل بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے بارے میں وہ زور نہیں دیا گیا, مگر دوسری طرف میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی within the party, یعنی اس کا مطلب ہے there is another party within the party جو اس پہ کام کر رہی ہے. اس پہ اوپر پرائم منسٹر صاحب ذرا غور کریں نا, یہ تو ان کی ذمہ داری ہے غور کرنا. میں اور آپ کون ہیں؟ That's very interesting.
کہ ان کے پیچھے پڑ گئے So ہیں. you are suggesting شاہ لطیف صاحب کہ ہم یہ بات تو جانتے ہیں کہ دو دھڑے یہ تو سب کو پتا ہے جی بالکل دو دھڑے ہیں. سب کو یہ بھی پتا ہے ایک جہانگیر ترین صاحب سے تعلق ہے ایک اینٹی جہانگیر ترین. تم اس کا مطلب ہے کہ وہ دھڑا ہے جو ان کے خلاف ہے. جو دوسرا دھڑا تو ہے یہ کام کس کا ہے؟ پرائم منسٹر صاحب کا ہے نا. اس میں پھر اسد عمر صاحب کے بارے میں بھی تو ایک یہ بات کی گئی ہے کہ پہلے انہوں نے سمجھا کہ اس کو اجازت نہیں دینی چاہیے ایکسپورٹ کرنے کی, پہلے مخالفت کی, ایک ماہ بعد اس کی اجازت دے دی. سو ایک ماہ بعد کیا تبدیلی آئی وفاقی حکومت کی جانب سے؟ سو یہ بھی تو کوشچن ہونا چاہیے. جی بالکل یہ بھی ثابت ہونا چاہیے. یہ جو چینجز بیچ میں آئیں کہ پہلے نہیں تھا پھر ہو گیا, یہ کس نے کروا دیا؟ کسی کو لیٹ ڈاؤن, مطلب اب تو پوری سیاست ہے نا. یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ پرائم منسٹر صاحب کی ہے. اور یہ کیسے ہو گیا کہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے, اس کی اجازت آپ نے حکومت کے بہاف پہ پروونشل لیول پہ وہ جو ایکسپورٹ کرنے والی وہ کیسے دے دی؟ سوال تو بہت ہیں, ان کے جواب ابھی کوئی بھی نہیں ہے, سوال ہی ہیں. بس سوالوں پہ ہی بحث ہو رہی ہے اور جواب یہ آ رہے ہیں جناب کہ ہم تو حیران ہو گئے ہیں, ہمارے اوپر ایسے الزام کیسے لگ گئے. یعنی یہ باقاعدہ اب تو جرم ثابت ہو گئے. انکوائری کا مطلب ہے جو آپ کے بارے میں بات کر دی گئی اب یہ جرم ہے, یہ الزام نہیں ہے. فورینزک ایویڈنس تک سامنے آیا ہے, یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اینڈ the amount of money جس کا ذکر ہو رہا ہے, it's mind boggling. اتنا پیسہ اور ابھی تک یہ کہا جا رہا ہے حیرانی ہے. باقیوں سے بھی پوچھیں, صرف ہم سے کیوں پوچھا ہے؟ سو اٹ از کوائٹ الارمنگ جو صورتحال ہے. لیکن یس ماضی میں بہت برا ہوتا رہا, یس ماضی میں اداروں نے تنزلی کا شکار کیا, لیکن ابھی تو ماضی نہیں ہے. وی آر ناؤ ان دا پریزنٹ, اور ایک پریزنٹ گورنمنٹ ہے. وہ پلیز ماضی کو بھولیں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. وی ول بی بیک رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. سب سے بڑا ایگزام پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے لیے. رانا مشہود صاحب ہمیں جوائن کریں. رانا مشہود صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں, جیسے ہی ان سے ہماری کانٹیکٹ ہوتا ہے ان سے بات کریں گے. بسر صاحب آپ وقفے پہ جانے سے پہلے بھی بات کر رہے تھے, لیکن اپوزیشن کا سٹانس تو یہی ہے, پی ایم ایل این تو یہ کہہ رہی ہے کہ پرائم منسٹر کے خلاف کارروائی کریں. دیکھیں نا, ان کو اندازہ یہ کریں ان کے بیمار ذہنیت کا اور مائنڈ سیٹ کا. 27 ارب کی جنہوں نے سبسڈی دی وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل جائز ہے, بالکل صحیح کیا ہے. یہاں پرائم منسٹر نے ہی سارا انیشیٹو لیا ہے, پرائم منسٹر نے ہی اداروں کو آزاد کیا ہے, واجد ضیاء کو فری ہینڈ دیا, اس کے باوجود کہ ان کو لائف تھریٹس دی گئیں. آپ کو پتہ ہے فریحہ کہ پاکستان میں مافیاز کس طرح آپریٹ کرتے ہیں. اور دوسری بات, ماضی میں کیا ہوتا تھا؟ ماضی میں تو بلڈنگوں کو آگ لگ جاتی تھی, فلائی اووروں کو آگ لگ جاتی تھی, سارا ریکارڈ LDA میں جل جاتا تھا. تو میں سے گزارش کر رہا ہوں 3-4 دن ماضی سے نکلتے نہیں بسرا صاحب, ماضی سے بار بار ریکویسٹ ہے, بار بار ادب سے, سارا ماضی ہم چلا چکے, بار بار بات کر چکے, لمبی ٹرانسمیشنز کر چکے, ذرا حال میں آ جائے نا. ویلکم ٹو 2020. مجھے بات مکمل کرنے دیں پلیز, میری گزارش صرف ہی آرگومنٹ کہ آج سے 4 یا 5 دن پہلے جو رپورٹ پبلک ہوئی, جو ہمارے منسٹرز نے وہاں پر پریس کانفرنس کی, ریکمنڈیشنز آ گئیں. اب وہاں پہ کام اداروں نے اب کرنا ہے. اب اداروں کے وہ نیب ہے, وہ FIA ہے, آپ کو پتہ ہے جو ہمارے نیب کے اسٹیٹ منسٹر ہیں ان کے اوپر یہ ذمہ داری لگی ہے. اور آپ کو اس بات کا بھی اندازہ ہو جانا, یہ کسان اتحاد نے آج پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے کہ جس طرح سادہ لوگ کسانوں کو, کس طرح غریبوں کو مال لوٹا جاتا. تو میں آپ کے خدشات سمجھ سکتا ہوں, آپ کے اور شاہ لطیف صاحب کے, کیونکہ ماضی میں یہی ہوتا تھا. ماضی میں لٹو پھوٹو, یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. ابھی بھی اگر عمران خان صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ اتنا پریشر جتنا انہوں نے لیا ہے, میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. آپ کو انکرج کرنا چاہیے پرائم منسٹر کو کہ بتائیے مجھے وہ لوگ جو رائٹ لیفٹ ہیں پرائم منسٹر کے, جن کا بہت رپورٹ ان کے خلاف آئی, ساری چیزیں آ رہی ہیں. اوکے, وی ول کم ٹو دیٹ سر. پیسے ریکور کرا لیں, وی ول ڈو دیٹ. دیٹ از مائی پرامس ٹو یو. پیسے ریکور ہوں گے تو فائدہ ہوگا اس ملک کا. اس کے آؤٹ کم پہ آتے ہیں. بہت ساری باتیں obviously سیاسی ہوں گی, بسر صاحب بھی کریں گے, ابھی رانا مشہود صاحب آ جائیں گے, وہ بھی یہ کریں گے. لیکن جیسے ایک آڈٹ کے بعد, اینڈ آئی ایم شور آپ نے آڈٹ سے بہت ڈیل کیا ہوگا اپنی فورسز کی جاب کے دوران بھی, آڈٹ کے بعد جو ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں ان پہ ایگزیکٹلی کیا وہ 3-4 سٹیپس ہیں جو ہم دیکھتے ہیں. فار انسٹنس جیسے تحقیقاتی رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ ذمہ داران کے خلاف فوجداری مقدمات قائم کیے جائے, پھر انہیں کہا رقم ریکور کرائی جائے کیونکہ یہ پیسہ ہے لوگوں کا.
سو اس قسم کی کون سے وہ 3-4 سٹیپس ہیں جو آپ سمجھتے ہیں وداؤٹ ناٹ اباؤٹ پرسنالٹیز لیکن یہ وہ سٹیپس ہیں جو آپ کو اس مافیا کو ختم کرنے میں مدد دیں گی، وہ کیا ہو سکتے ہیں شاہ لطیف صاحب؟ میرے خیال میں مثالی سزائیں دی جائیں. دیکھیں ابھی بھی ہم یہی جو آپ نے بات کی، میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں. ماضی کو ختم کر دیں، ماضی پہ بحث کر کے اپنا وقت ضائع نہ کریں. یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ کام غلط ہوا ہے. شوگر کے معاملے میں جو کچھ ہوا وہ غلط ہوا. جو شوگر کی ویلیو ہے وہ جس طریقے سے بڑھا دی گئی، اس میں ایکسپورٹ بھی آ گئی، اس میں کھاتا بھی غلط، اس کے اندر جو آپ نے اپنی لسٹ بنا کے رکھی وہ بھی دوگلی بنا کے رکھی. یہ تو مختلف پرابلمز ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے جرائم ہوئے ہیں. جو اینڈ ریزلٹ ہے وہ بہت گندا ہے کہ لوگوں کے اوپر آپ نے اتنا ظلم کیا اور لوگوں کی زندگی آپ جو ہے وہ آپ نے اتنی خوفناک بنا دی کہ عام ڈیلی استعمال کی چیزیں جو ہیں اس میں شوگر اور آٹا، یہ ایک غریب انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے ڈیلی روزمرہ کی بنیاد پر. آپ نے وہ اس سے چھین لی. اس کے پاس تو اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ ان چیزوں کو ان قیمتوں پر خرید سکے. یہ کوئی لگژری کی چیزیں تو نہیں ہیں. تو اس لیے یہ جو کچھ ہوا But we also know. یس جی بٹ ایک اور مسئلہ بھی ہے شاہ لطیف صاحب جو پاکستان یا کہیں بھی جہاں بھی مافیاز آپریٹ کرتے ہیں وہ یہ کہ وہ پھر پولیٹیکل پارٹی، پولیٹیکل ایفیلیشن، میڈیا ہر ایک سے ابو ہو جاتا ہے. ہر جگہ ان کا ہولڈ ہوتا ہے. مثلا یہاں پر اگر شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، دیگر بھی ہوں گے. سو ہر کوئی پھر ایک خدشہ ہے کہ پھر ہر کوئی ایک دوسرے کی مدد کرے گا، ہر کوئی کوشش کرے گا اس معاملے کو دبا لیا جائے. کیونکہ 1 2 3 جگہ نہیں، بڑے پیمانے پر جب معاملہ خراب ہوتا ہے تو اس میں ایون میڈیا اور بھی جگہوں پہ ہر جگہ پہ وہ عوامل ہوں گے جو اس کو دبانے کی کوشش کریں گے. یہ تو ہم پرائم منسٹر صاحب سے بھی سن چکے نا، کہ اپنی صفوں میں ہوں گے وہ لوگ. یہ تو ہم سن چکے نا جی کہ مافیا اور یہ جو کارٹلز ہیں یہ ایک دوسرے کی پشت بنائی بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے، کیونکہ ان سب نے یہی کام کیا ہے اور یہ کرتے رہیں گے. اگر اس لنکیج کو آپ نہیں توڑتے تو پھر ہم نئے پاکستان کی بات نہ کریں. پھر اس لفظ کو دبا دیں، اس لفظ کو دفن کر دیں، پھر کہیں کہ ہاں ہم بھی وہی ہیں جو پہلے تھے. کوشش کریں گے اس میں تھوڑی بہت بہتری کر جائے کہ انہوں نے اگر 90% کیا تھا تو اس کو ہم 89 پہ 85 پہ لے آئیں گے، مگر ہیں وہی. پھر ریاست مدینہ کی بات نہ کریں، نئے پاکستان کی بات نہ کریں، تاکہ لوگوں کو پھر آپ سے توقعات وہی ہوں. ایسا نہیں ہو رہا. ہم تو اس بات کا رونا رو رہے ہیں نا، یعنی کوئی بھی چیز سیدھی نہیں ہو رہی. یہ بڑی اہم یہ بات آپ نے سن لی ہے شوکت بسرا صاحب، اور ابھی آپ مجھے پھر پچھلی گورنمنٹ کی کارکردگی سنا دیں گے. لیکن اب یہ بچہ یہ سوال کر رہا ہے جو ابھی شاہ لطیف صاحب نے آپ سے کیا ہے. Everybody wants to see an action. فریحہ، اچھا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. اگر ایکشن نہ لینا ہوتا تو پرائم منسٹر کی کیا مجبوری تھی؟ کیا ماضی میں 70 سال جن لوگوں نے 27 ارب کی سبسڈی دی، آپ اندازہ کریں پاکستان میں لوٹ مار کا معیار کیا تھا؟ خود چیف منسٹر خود اپنی ملے اور وہاں پر 27 ارب کی آپ نے سبسڈی دے دی. اگر پرائم منسٹر کا کوئی انٹرسٹ ہوتا یا ان کو بچانا مقصود ہوتا تو کیوں اس کی آزاد انکوائری کروائی جاتی، کیوں پبلک کی جاتی؟ اب بالکل میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. میں تو پہلے کہہ چکا ہوں اب جو بھی اس میں ملوث ہیں ان سے ریکوری بھی ہونی چاہیے، ان کو جیلوں میں بھی جانا چاہیے، کیونکہ جب تک یہ قانون کا ڈر نہیں ہوگا. اور اب فریہ میں آپ کو باتیں اور بھی بتاؤں. یہ اچھی بات ہے سنیں، یہ ایک مافیا ہے. دونوں سے ایک ہی بات کیے چلے جا رہے ہیں. چلے ٹھیک ہے، مجھے ایک بات بتا دیں، ایک نئی بات، یہ مجھے سیمنٹ والے ہیں. ایک فکرہ اس تمام معاملات کو چھوڑ دیں بسر صاحب. اینڈ آئی ایم آسکنگ یو ایز اے پرسن جو سیاست میں بڑے عرصے سے ہے، جو کہ بڑا سیاسی ورکر ہے، جو ہر بات پہ کھل کے بات کرتا ہے. اب میں آپ سے ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے بات کر رہی ہوں کہ آپ کے چیف منسٹر اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اجلاس، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، پھر ان کو اجلاس کی اینڈ ریممبر چیف منسٹر از اے ویری امپورٹنٹ پوزیشن. ان کو پتہ ہے وہ وہاں کس انکوائری کے لیے جا رہے ہیں. اگر کوئی بہت ہی یادداشت خراب ہے تو بندہ تھوڑی سی تیاری کر کے جاتا ہے. اگر مجھے کسی کمیشن میں جانا پڑے گا تو میں تیاری کر کے جاؤں گی، مجھ سے کیا سوال ہوگا، مجھے پتا ہوگا میں نے کیا ایکشن لیا ہے. ہاؤ کین اے چیف منسٹر سے کہ مجھے یاد ہی نہیں ہے اور پھر یاد بھی آ جائے؟ I really want to know sir, آپ کے چیف ایز اے ورکر مجھے بتائیں کہ یہ بات ٹھیک ہے؟ میرے لیے بھی یہ بڑا شاکنگ جواب ہے. بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. مجھے نہیں پتا ان کے کون سے ایڈوائزرز تھے جنہوں نے چیف منسٹر صاحب کو کہا کہ آپ یہ جواب دیں. جب چیزیں بلیک اینڈ وائٹ ہیں،
जब आपने साइन किए हुए हैं, सारा कुछ है और लीगली किया हुआ है, तो फिर मेरे ख्याल में ये तो फिर पंजाबी की मिसाल है ना, सॉरी टू से ऐसी मनना ही नहीं, फिर मनना ही नहीं है। नहीं, मैं तो और बात ये कह तो रहा फिर हूं, वही वाली बात है मैं ना। आपकी बात से एग्री कर रहा हूं। मैं समझता हूं चीफ मिनिस्टर साहब को साइन किए हुए हैं, ओन करना चाहिए था। उनके जो वुकला हैं, उनको जो एडवाइजर्स हैं, उन्होंने गलत उनको मशवरा दिया है। अब चीजें वो चीजें तो सारी ब्लैक एंड व्हाइट आ गई। और दूसरी बात, मैं फ्रिया एक बात आपको और कहूं, देखें चीफ मिनिस्टर साहब हों, तरीन साहब हो, हमारी हुकूमत की हम बात कर लेते हैं, शहरयार साहब हों, मोनस इलाही साहब हों, पहले तो वो लोग हैं ना जो हमारी हुकूमत में और हमारे साथ हैं, क्या इनको नाम नहीं आए? क्या अभी जो कार्रवाई शुरू होगी ये जाके अदालतों में जवाब देंगे, नैब में जवाब देंगे, एफआईओ को जवाब देंगे? हाँ, हमें इदारों को भी स्ट्रांग करना है। बदकिस्मती क्या है, इदारों में क्या होता है, जब वहां पे केसेस चलते हैं, जजों की वीडियोस बना ली जाती हैं, अदालतों पे हमला हो जाता है। हमें जब तक हमारा जस्टिस का निजाम स्ट्रांग नहीं होगा, अदालतें, मैं आज भी आपको कहता हूं, मैं खुद वकील हूं फ्रिया, आप यकीन मानेंगे कि हमारे नीचे जो अदालतें हैं, सिविल कोर्ट्स हैं, सेशन कोर्ट हैं, वहां तबाही मची हुई है। मैं चीफ जस्टिस साहब को आपके प्रोग्राम के जरिए कह रहा हूं, वहां पे लोग वकील नहीं करते हैं, वहां जज करते हैं। ये नहीं कि सब बसरा साहब, ये अच्छी बात है कि आज सारे मामलात अदारे आज आप डिसाइड कर ले हमने एक्शन लेना है इसी खराब सिस्टम से, इन्हीं एलिंग इदारों से आप तमाम एक्शन ले सकते हैं सर। इतना हमें भी पता है पाकिस्तान के सिस्टम का। इफ यू डिसाइड टुडे कि हमने ये एक्शन लेना है, लेना है। अगर लेना ना होता तो प्राइम मिनिस्टर क्यों नोटिस लेते? अभी आप जब हफ्ते या 10 दिन बाद मुझे बुलाएंगी ना, तो आप फिर कहेंगी। अभी तो आपको ये शाबाश देनी चाहिए थी आप और शाहिद लतीफ साहब को कि इतना बड़े माफियाज को एक्सपोज किया, मेरा भी उन पे हाथ डाला, धमकियां आई, वाजिद ज़िया को फ्री हैंड दिया। और दूसरी बात, ठीक है, चले शायद तो ये सिर्फ मैं बड़ी अहम बात कहनी है। देखें, बात ये अभी है, तो सीमेंट इंडस्ट्री है, प्राइम मिनिस्टर को बार-बार कह रहे हैं, बसर साहब के क्रेडिट भी दें। हम बिल्कुल क्रेडिट देते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री क्रेडिट देने को तैयार हूं। मैं आपको मिसाल देता हूं अपने शहर हारूनाबाद में, ये जो हम कह रहे हैं कि हम आज फैसला करें, क्या 30 करोड़ रुपया महाना वो टैक्स चोरी करते हैं। क्या हमने यही फैसला, अभी आएंगे जब उन पे बात कर लेना, वो पहली करो देंगे आपके खिलाफ। जरा बसर साहब की बात, यही फैसला की बात सुन ले बसर जब साहब। साहिवाल का वो एक घनावना वाकया हुआ था, जिसमें दिन दिहाड़े वो जो वालिदैन थे बच्चों के, उनको मार दिया उनके सामने, और फिर मान लिया गया कि ये गलत था, क्या उसका कोई अंजाम हुआ? क्या हमने फैसला नहीं किया था? मुझे याद है उस वक्त भी यही चीफ मिनिस्टर साहब कहते थे कि हमें 24 घंटे दे दो, 48 घंटे दे दो। पहले घंटों में बातें होती थी, फिर वो हफ्तों में बदल गई, महीनों में, अब साल गुजर गए, उसका कोई इंतजाम नहीं हुआ, भूल गए हम। इसी तरह वो एक मामला जो इनकी हुकूमत से पहले का था, वो जो मॉडल टाउन लाहौर का, वो किसी ने निपटाया। इसका ये मतलब है कि लोग मरते रहें, लोगों को मारते रहो और आगे चलते जाओ। नया मामला है तो उसकी छेड़ दो ताकि लोगों का ध्यान किसी और तरफ चला जाए, और फिर चलते रहो और कहो ये नया पाकिस्तान है। ये नया पाकिस्तान नहीं है, यही कुछ होता रहा है आज तक। 70 साल गुजर गए, मत कहें नया पाकिस्तान है। जब तक आप इसको नया बनाने के लिए कम से कम चाराजोई तो करें। मैंने आपको 2 किस्से ये सालों पुराने सुना दिए, इधर कौन सी चाराजोई हुई? भूल गए ना साहिवाल, मॉडल टाउन, उसके ऊपर तो FIRs जो है वो काटने से पिछली हुकूमत ने इनकार कर दिया था। आपने क्या किया? वो भी दिन दहाड़े कत्ल हुआ था या नहीं? दहशतगर्दी की इंतहा थी या नहीं? किसने करवाई थी? वो भी प्रोविंस के हुकूमत ने करवाई थी, और वो साबित भी कर दिया था, साबित हो गया था। वो क्या हुआ? तो इसलिए मैं जो बात कर रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और हर मर्तबा सवाल आता है, कह देते हैं जी आज हम वादा करते हैं। भाई वो आज का वादा 1 हफ्ते के अंदर ही आप इसको फेंक के कहीं पीछे, और कि एक नया मामला सारे जो मुल्क है उसको मीडिया एक और डायरेक्शन में लगा देगा, और उनकी डायरेक्शन और वो जो प्रायोरिटीज हैं वो सारी बदल जाएंगी। राइट, वी हैव टू गो ऑन ब्रेक। उसके बाद हम थोड़ा इंटरडेवलपमेंट हो रही है, उससे नजर डालेंगे राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। इंटरनेशनली एक और बड़ी अहम बात हो रही है, क्योंकि बिल्कुल हमारे खत्ते की डेवलपमेंट है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम देख रहे हैं कोरोना वायरस के बाद दुनिया तेजी से तब्दील हो रही है। पहले ही हमें इक्वेशन तब्दील होता हुआ नजर आ रहा था पावर डायनामिक्स का, लेकिन अमेरिका की जगह अब चाइना आलमी ताकत तेजी से हमें नजर आ रहा है कि एक्सेलरेट हो रही है उनकी जितनी भी पावर है, और वो हम उसको बढ़ता हुआ भी देख रहे हैं इन द कमिंग डेज।
यकीनन परेशान कुन है ये बात अमेरिका के लिए, उनके हवारियों के लिए, भारत के लिए यकीनन परेशान कुन है, क्योंकि जो पूरी डायनामिक्स है इस खित्ते की उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं बड़ी हद तक यहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिक्स बड़ी पावर्स की प्रॉक्सी पॉलिटिक्स के तौर पर ही होती रही है। यही वजह है कि जहाँ पे सारी दुनिया कोरोना के खिलाफ लड़ी है, भारत चीन के साथ जंग की जानिब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय हुकूमत ने लद्दाख के मतनाज़ा इलाके में गैर कानूनी तामीरात करने की कोशिश की, जिस पर चीन ने मुंह तोड़ जवाब दिया। लद्दाख में 4 मकामात पर दोनों ममालिक के दरमियान झड़पें हुई हैं। चीन ने 5000 इजाफी फौजी इलाके में तैनात कर दिए हैं। चीनी सदर ने अपनी अफवाज को जंग के लिए हर वक्त तैयार रहने का हुक्म दे दिया है। भारत को कारगिल सिशारती साहब, आई ऑलवेज कॉल यू एक्सपर्ट ऑन मोदी डॉक्ट्रिन बिकॉज आप मोदी के हवाले से बार बार वार्न करते रहे हैं। अगेन इस वक्त क्या लग रहा है कि चाइना से एक किस्म का बगैर सोचे समझे भारत ने पंगा ले लिया है, या ये कोई डिजाइन प्लान है? अगेन देखें, बात यह है कि मोदी की सारी जो पॉलिसीज हैं वो यके बाद दीगरे फेल हो रही हैं। यानी उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी से आप शुरू हो जाएं, फिर पाकिस्तान के साथ LOC के ऊपर जो मामला कश्मीर को ज़बरदस्ती हिंदुस्तान के साथ जोड़ना, फिर उसकी मईशत की पॉलिसी, लोगों ने अंदर ही से पॉलिसीज़ को मानने से इनकार कर दिया है और वहाँ पे जगह जगह लोग जो हैं इसके ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए हैं। अब मोदी जो है वो तो एक दहशतगर्द आदमी है, RSS दहशतगर्द जमात है। वो सिर्फ मुबालगा आराई, झूठ और दहशतगर्दी से अपनी पॉलिसी मनवाने का जो है उसका सिलसिला हमेशा से जारी है। अब जब हर चीज़ फेल हो रही हो तो लोगों की जो निगाह है और लोगों की जो तवज्जो है वो उन चीज़ों से हटाना ये उसका काम है। तो जो कुछ आपको नज़र आ रहा है वो असल चीज़ों से तवज्जो हटाने का रवैया है। पहले कश्मीर के मामले में होता रहा, अब कश्मीर के बारे में भी वो चीज़ इस हद तक तो नहीं ले जा सकते। अब ये नया चीन वाला मामला शुरू कर दिया गया है, मगर इस हद तक बुरी तरह वो नाकाम होंगे। 1962 याद रखना चाहिए कि चीन ने कैसे उनको नाको चने चबवाए थे। चीन एक बहुत बड़ी ताकत है, ये तो एक दिन पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खड़े हो सके। आपको 27 सितंबर जो फरवरी है वो किस्सा क्या इनको भूल गया, बालाकोट वाला मामला? तो इसलिए ये बात असल में ये बात फिर से उठेगी। और अभी जो आपने एक क्लिपिंग दिखाई उसमें वो इनके एक जो हैं कोई ओहदेदार जो हैं वो कह रहे हैं कि इफ यू हैव गॉट नंबर्स वी हैव गॉट नंबर्स। इस तरह ये अपने लोगों को गुमराह करते हैं। व्हाट नंबर्स आर यू टॉकिंग? आर यू सेइंग दैट यू आर बिगर देन चाइना? कोई सोच सकता है? यानी इंडिया कहाँ खड़ा है और चाइना कहाँ है? कोई भी चीज में इनकी आपस में क्या कोई मुमासलत है? ये हैं, आप गुमराह करते हैं अपने खासकर मेजॉरिटी लोगों को जो अनपढ़ है, जो खासकर इंटरनेशनल मामलात से उतनी वाकफियत नहीं रखती। उनके जोश को बढ़ा रहे हैं, जज्बात को बढ़ा रहे हैं, नंबर्स की बात करके उनको आप बढ़ा रहे हैं कि हम भी बहुत बड़े मुल्क हैं। आप मुल्क तो हैं पर आपकी वैल्यू क्या है? एब्सोल्युटली एक रियलिस्टिक अप्रोच बिल्कुल कभी भी नजर नहीं आई। और अगेन ये लग रहा है कि एक शदीद मुश्किल की तरफ बढ़ रहा है भारत। इकराम सहगल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट भी की, उन्होंने कहा नाक्सीस की तरह हिंदुत्व के खमीर से जन्म लेने वाली मोदी की तौसीह पसंदाना पॉलिसीज भारत के हमसायों के लिए मुसलसल खतरा है। शहरियत के कानून से बांग्लादेश तो एक जाली कार्रवाई से पाकिस्तान को खतरा है, जबकि नेपाल और चीन के साथ सरहदी तनाजात सूरत हाल की संगीनी को हवा दे रहे हैं। सो ऑब्वियसली जब भी भारत होगा या चाइना होगा तो पाकिस्तान पे उसका इम्पैक्ट आ सकता है। आप क्या देख रहे हैं फ्यूचर में क्या हो सकता है इकराम सहगल साहब? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि चीन कभी भी कुछ करता है तो सोच समझ के, और जब भी वो करता है अगर उसकी बड़ी प्लान होती है तो आपको एक जगह में कभी नहीं करता है। अभी देखिए 3 जगह में वो कर रहा है। एक तो लद्दाख में, और लद्दाख में भी 3 जगह, उसके बाद नथुला पास में भी बहुत बड़ी शिकस्त हुई थी नथुला पास में भारत को सिक्किम के पास, और तीसरा डकलाम प्लेटो में जो पहले वो कर चुका है भूटान से। ठीक है, अब जो में बुलाया है, जिस नंबर में बुलाया है वो वेल प्लान्ड ये चीज, और ये नहीं कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं, ये बहुत पुराना डिस्प्यूट टेरिटरी है और 1962 से ये चला आ रहा है। बात ये है कि अगर आप देखें तो एक तरह का 1962 रिप्ले हो रहा है। 1962 में इसमें कोई टीवी स्टेशन नहीं था, लेकिन अखबारों को अगर देखें
تو وہ جس طرح جنگوازم ابھی کر رہی ہے چین کی جو انڈیا کی میڈیا ایگزیکٹلی اسی طرح کر رہی ہے، تو دا چیک آؤٹ ٹھیک ہے جی وغیرہ وغیرہ. اور آئی تھنک بہت بڑی مس کیلکولیشن ہے. اور مس کیلکولیشن کیا ہے؟ کیونکہ پہل انہوں نے کوشش کی ہے بارڈر روڈ بنانے کی اور منع کیا تھا چین کو، کافی دن سے منع کر 2 سال سے منع کرتا ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں. اور جو اہم بات ہے آپ یاد رکھیں وہ بہت بڑی بات ہے کہ رتلام پلیٹو میں جب ہوا تھا بھوٹان کے ساتھ ان کی ڈسٹریبیوٹی تھی چین کی، تو بھوٹان نے ریکویسٹ کیا انڈیا کو کچھ بھیج دیا. چائنا نے سے پوچھا کہ آپ ڈسٹریبیوٹڈ ٹیریٹری میں ہماری ڈسپیوٹ بھوٹان کے ساتھ ہے، آپ یہاں کیوں آئے؟ تو جب انہوں نے بولا کہ جی ہماری ایک وہ ہے سمجھوتا ہے بھوٹان کے ساتھ ایک کہ ہم ان کی کوئی مدد کرنے آئے، تو بولے ٹھیک ہے کیونکہ آپ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں آ گئے ہیں، اگر پاکستان ہمیں ملتا ہے کشمیر میں آنے کو یہ ڈسپیوٹ ٹیریٹری ہم وہی چیز کریں گے. آپ بلیو کریں کہ ود ان 24 آورز انہوں نے رتلام پلیٹو کو ویکیٹ کیا کمپلیٹ 24 آورز کے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ پورے ریجن میں آپ ایک طرح نہیں، آپ دیکھیں کہ افغانستان میں کیا پرابلم. افغانستان میں اب جو وہ کر رہے تھے پہلے، اب دے ہیو اوپنلی سیڈ کہ وی آر گوئنگ ٹو ٹیک امریکن ٹروپس آر گوئنگ ٹو بی آؤٹ آف افغانستان ویری سون. ٹھیک ہے جی. آبویسلی جو ان کی کمپلیٹ اورینٹیشن تھی کہ ایک پراکسی وار کرتے رہے فور دا لاسٹ 30-40 ایئرس فرام افغانستان، سب وہ کلیپس ہو گئی ہے. آبویس جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب بات کر رہے ہیں بار بار کہ ایک ہم ان سے فالس فلیگ آپریشن کریں گے. رائٹ یہ کر رہے ہیں، رائٹ یہ کریں گے پاکستان آپ کو ورک کریں تو ڈائیورٹ. لیکن یہ ڈینجرس گیم اس لیے کھیل رہے ہیں کہ ایک تھرڈ پارٹی جو چین جو ابھی تک کانفلکٹ میں نہیں آیا، وہ ان کے ساتھ اب ایک کنسنٹریشن میں ویری کلوز ٹو کنسنٹریشن ہے. اور ان کی مس کیلکولیشن 62 میں 1962 میں ایگزیکٹلی اسی طرح مس کیلکولیشن کی تھی اور ان کی سخت شکست ہوا. اور ایگزیکٹلی اسی طرح مس کیلکولیشن میڈیا کروائے، ایگوئزم کرائے گی، وہ اپنی کہانیاں بتائیں گے کہ کتنی بڑی انڈین آرم فورسز ہے. انڈین آرم ناٹ کیپیبل. یہ سائیکل صاحب لگتا ہے یہی ہے کہ بالی ووڈ مووی بناتے بناتے وہ بالکل بالی ووڈ فریم میں ہی رہ گئے ہیں اور ان کو ایز یو رائٹلی سیڈ مس کیلکولیشن. لیکن شوکت بستر صاحب پرائم منسٹر بار بار یہ وارن کر رہے ہیں، جیسے کہ ابھی سائیکل صاحب نے بھی ہائی لائٹ کیا کہ کوئی جاری کارروائی کر کے الزام پاکستان پہ لگائے گا بھارت، جیسے ماضی میں بھی کرتا رہا ہے. اور یہ وقت شاید ان کو لگا جو مس کیلکولیٹ ہی ہوا، بٹ ان کو شاید لگا کہ کرونا میں جو ہے پاکستان کے اندر بھی ٹرموائل ہے اور جگہوں پہ بھی ٹرموائل ہے، سو یہ مس کیلکولیشن بار بار کرتا ہے بھارت. لیکن پاکستان کی اسٹریٹجی کیا ہوگی اس وقت؟ دیکھیں آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں فریحہ، لیکن مجھے تو خدا پہ یقین ہے جب ظلم بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. اب یہ انڈیا کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے. یہ موزی ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے، اور جب گیدڑ کی موت آتی ہے وہ شہر کا رخ کرتا ہے. اب دیکھیں نا، چائنا ہو، افغانستان ہو، پاکستان ہو، اب وہاں پہ حالات کیا ہیں. اور ہمیشہ اس نے پراکسی وار کیا، اور ہمیشہ یہ جو چلاک لومڑی ہے، یہ جو مودی ہے، جو میں پھر کہتا ہوں یہ گجرات کا قصاب ہے. ہماری اسٹریٹجی تو بڑی واضح ہے، ہم بالکل پرامن ہیں، ہم مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل چاہتے ہیں. لیکن اب ان کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا. ہم بار بار اس کو اپنی یاد ہے آپ کو، جب ان کا طیارہ آیا تھا تو کس طرح مار گرایا تھا، جو ان کو منع کر رہے تھے. تو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ دنیا جو ہے یہ بڑی، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے بڑے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. آپ دیکھیں کشمیریوں کا خون رنگ لائے گا، کشمیریوں کی قربانی رنگ لائے گی. جس طرح ہماری ماں اور بہنوں کے عصمتوں کو لوٹا جا رہا ہے، جس طرح وہاں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، آج بھی وہاں پہ کرفیو ہے، کس طرح ان کی لاشیں زمینوں پہ پڑی ہیں. تو اب ایک نہ ایک دن تو آنا ہوتا ہے. اللہ کا بھی نظام ہے، اللہ کی قدرت. اور میں یقین ہے میرے اس بات پہ کہ جب آدمی اس طرح کے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دیتا ہے. اب آپ دیکھ لیں نا، بھارت کے اندر دیکھ لیں، بھارت کے اندر بھی طرح طرح کی آوازیں اٹھ رہی ہیں، وہاں تمام مائنورٹیز غیر محفوظ ہیں. اس لیے ہماری اسٹریٹجی یہی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے ہر فورم پہ ان کو ایکسپوز کیا ہے، ان کی ڈول پالیسی کو ایکسپوز کیا ہے کہ
کشمیر کے لیے آواز اٹھائی ہے, ہیومن رائٹس کی بات کی ہے, اور پرائم منسٹر تو کل بھی کہا ہے انہوں نے کہ یہ کسی نہ قسم کا ابھی چائنا سے رخ موڑنے کے لیے, چائنا سے ٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی پراکسی وار کر سکتا ہے, کنٹرول لائن کی وہ خلاف ورزی کرتا رہتا ہے. لیکن اب انشاءاللہ لیٹ می کوئکلی ایڈ, اگر مجھے اجازت دیں شاہد عتیق صاحب, میں نے بھارتی رپورٹنگ میڈیا, حالانکہ بڑا مشکل ہوتا ہے ان کو دیکھنا کیونکہ بہت جھوٹ بولتے ہیں, لیکن میں نے کافی کلوزلی مانیٹر کی اس تمام واقعے میں, جہاں پہ وہ چائنا اور بھارت کے معاملات کی بات کرتے ہیں, پاکستان کا ذکر ضرور لے آتے ہیں, اور کشمیر کے اوپر ایک جھوٹا نیریٹو بار بار بلڈ کرے ہیں کہ پاکستان نے تو مان لیا ہے کہ ہم نے دے دیا کشمیر. پاکستان کے اندر یہ ایک قسم کی یہ بار بار یہ بات پھیلانے کی کوشش کریں. سو ان کا کیا پلان کیا ہے؟ کشمیر سے نظر ہٹانا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پلان ان کا وہی ہے, وہ کبھی بھی کشمیر کو نہیں چھوڑیں گے, اور کشمیر کا نام اسی لیے لا رہے ہیں اور ساتھ اس کو ملوث کر رہے ہیں. میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ مس کیلکولیشن ہے کہ چین کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں اور لوگوں کو وہ باقاعدہ یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ ہم کسی بھی طرح کا خطرہ جو ہے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں, جو کہ ایک بہت بڑی مس کیلکولیشن ہے. یہ صرف نمبرز گیم کی بات نہیں ہوا کرتی. کیا جو چین کی مین پاور ہے اس کو ایکویٹ کر سکتے ہیں آپ اس مین پاور کے ساتھ؟ ایک ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے مین پاور میں, اس کو انڈیا کی مین پاور کے ساتھ آپ کیا مماثلت اس کی بنا سکتے ہیں؟ یہ تو گمراہ کرنے والی بات ہے. اگر تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں شاہد عتیق صاحب, کیونکہ آپ ملٹری کی اچھی طریقے سے اسٹریٹجی بھی سمجھتے ہیں اور پاور بھی, کیا ڈفرنس ہے بھارت اور چائنا میں ملٹری وائز؟ دیکھیں جی, ہر چیز کا ڈفرنس ہے. ٹیکنالوجی سے آپ شروع ہو جائیں, نمبرز کی گیم باٹم تک آ جائیں, ہر چیز میں چین بہت آگے ہے, وہ سپیس میں جا چکا ہے. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کوئی بھی ان کی چیز انڈیا اس کے قریب بھی نہیں ہے. چین سے کمپیئر ہی کرنا, میں اسی لیے کہا کہ کچھ ان پڑھ لوگوں کو آپ اس طرح کی بات بتا سکتے ہیں, سوائے اس کے کہ ہاں ان کی پاپولیشن واقعی ہے. اعداد و شمار میں وہ یہی اس نے لفظ استعمال کیا جو ان کا وہ عہدیدار ٹی وی پہ بیٹھا ہوا تھا کہ نمبرز گیم, کمپیئر دا نمبرز گیم. اس کے علاوہ آپ کون سی ایسی بات ہے جس میں آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں؟ اکانومی سے لے لیں, کوئی بھی, میں نے جیسے کہا ٹیکنالوجی یہی تو دنیا میں کمپیریزن ہے جو آپ کی پاور کو شو کرتا ہے. اور ابھی آپ دیکھ لیجئے جو کچھ ان کے ساتھ یہاں ہونے جا رہا ہے. اس میں سی پیک فیکٹر کتنا اہم ہے؟ سی پیک بہت اہم ہے. ہم پاکستان میں سمجھتے ہیں کس طرح یہ پاکستان کے ساتھ سی پیک ہے. چین جو ہے وہ پوری دنیا میں سی پیک کے ذریعے پھیل رہا ہے. چین اور امریکہ میں فرق یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ جگہ پہ قبضہ کرتا ہے اور وہاں کے وسائل ہتھیا لیتا ہے. چین جو ہے وہ جگہ تک پہنچنا اور لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا, یہ اصل میں ان کی تبدیلی ہے. تو ان کے سی پیک کے معاملے جو ہیں وہ تو یورپ میں چلے گئے ہیں, وہ پوری دنیا کی طرف جا رہا ہے سی پیک کے ذریعے, اور اس طرح کے جو کوریڈورز اس نے بنائے ہیں, یہ ہے اصل ڈیفرنس. Right. We are running out of time. Thank you so much for being on the program. Rana Mashood صاحب ہمیں join نہیں کر سکے. We will try to get him on some other show. لیکن جو انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس ہیں وہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے, صرف کرونا کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ اور بہت سارے معاملات ہیں جس میں آپ کو دنیا تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور یقیناً یہ پاور گیم ہے, بھارت کا اپنا معاملہ نہیں ہے. بھارت کے پیچھے بھی یقیناً اور ویسٹڈ انٹرسٹ والی پاورز ہیں جو کہ چائنا کو کنٹین کرنے کا خواب دیکھ رہی ہیں. لیکن ایز وی سیڈ it's been miscalculated, اور آئندہ آنے والے دنوں میں یہ پتہ چل جائے گا. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.